الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 31 دسمبر بروز اتوار 2023 بمطابق 17 جمادی الاخری 1445 ہجری بروز اتوار میں یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 118 کا درس ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ فجر کو درس دیا تھا، وہ ریکارڈنگ ضائع ہو گئی تو دوبارہ میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ یہ سورۃ المومنون کا آخری درس ہے، اور کل کی نشست میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ترازو قائم کرے گا جس میں نیکیوں کا وزن بھی کیا جائے گا اور گناہوں کا وزن بھی کیا جائے گا۔ تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری رہا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں نے یہ کل کے درس میں تھوڑا سا عرض کر دیا تھا کہ بعض اعمال دیکھنے میں بڑے مختصر ہوں گے، بڑے چھوٹے ہوں گے، مگر عامل کے اخلاص کی وجہ سے وہ چھوٹے نہیں رہیں گے، اللہ کے ہاں بہت بڑے ہوں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے کیے ہیں۔ اور بعض اعمالوں میں اللہ خود وزن پیدا کر دے گا، پھر وزن پیدا کرائے گا فرشتوں سے۔ اس کی مثال مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کے اعمال وزن کے لیے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلے میں رکھے جائیں گے تو پلڑا ہلکا رہے گا۔ پھر ایک ایسی چیز لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی، اس کو بھی اس کے حسنات کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس وقت اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے جس نے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیا ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا علم ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ علماء کی فضیلت ہے، اور میں درد دل سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہر صحیح العقیدہ عالم کو اپنے اس فضل میں شامل فرما، اور انہی علماء حق کے صدقے اللہ مجھ حقیر عاجز احقر کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فضل العلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی، یعنی وہ سیاہی جس سے وہ دینی کتابیں، تفاسیر، احادیث کی شروحات لکھتے رہے، ان کا وزن کیا جائے گا تو علماء کی کلموں کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا، شہداء کے خون سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ مرتبے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو عطا فرمائے گا۔ تو آج کا جو درس شروع ہو رہا ہے وہ تو آیت نمبر 116 ہے، مگر یہ جو آیت نمبر 15 ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا، ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اب دیکھیے کہ اگر کوئی شخص گجرانوالہ میں چلا جائے، لاہور چلا جائے، پشاور چلا جائے، وہاں سوئے گا تو صحیح، کھائے گا تو صحیح، پیے گا صحیح، سارے کام کرے گا دنیا کے ضرورت کے تحت، مقصد ہوگا واپسی آنا۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، یہاں جو کرنا ہے صرف ضرورت سمجھ کے، مقصد ہے واپسی جانا اور اللہ کو راضی کر کے جانا۔
اور اللہ کی رضا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ یہ جو آیت نمبر 15 ہے، اس کے متعلقہ میں ایک عجیب و غریب بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المحدثین ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ بڑا سیریس بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے جا کر کہا، میں نے کہا بیٹا سارے کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ تو وہ کہنے لگا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جانا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے فیل ہوا کہ بچہ تو بڑا اسپیشل ہے، ہمارے ہاں تو اسپیشل چائلڈ اس کو کہتے ہیں جس کی عقل وقل کام نہ کرتی ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا یہ بچہ بڑا خاص ہے، بڑا اسپیشل ہے۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹا یہ فکر تو ہم بڑوں کو ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، آپ تو بچے ہو۔ تو کہنے لگا حضرت مجھے جہنم کی آگ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے بچوں کی تربیت کیا اس نہج پہ ہو رہی ہے؟ کیا ان کو فکر ہے کہ ہم نے مرنا ہے؟ کسی بچے کو پتہ ہے کہ قبر میں بھی جانا ہے؟ کسی بچے کو پتہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں بابا، ان کے ماں باپ کو بھی فلموں ڈراموں کا پتہ ہے، قسطوں کا بھی پتہ ہے، یہی حال بچوں کا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا بیٹا جہنم کی آگ کا خوف تو بڑوں کو ہونا چاہیے، آپ کو کس لیے ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت میں نے گھر میں دیکھا کہ میری ماں چولہے میں آگ جلانے کے لیے بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے تاکہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جائے۔ اس سے مجھے فیل ہوا، محسوس ہوا اور اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑوں کو پھینکنے سے پہلے اللہ چھوٹوں کو پھینکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ لڑکا تو جا چکا تھا، مگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی فرماتے ہیں میری تو زندگی بچہ بدل گیا، اس بچے نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ تو آج کے درس جو جس سے شروع ہونا تھا وہ ہے آیت نمبر 116 فتعال اللہ الملک الحق۔ سبحان اللہ، اللہ اپنی عظمت کا خود تعارف کرا رہا ہے۔ بندوں کی رسائی تو اس ذات تک ہو نہیں سکتی بندوں کی اپنی عقل کے بل بوتے پر، تو یہ کیا پس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بہت بلند ہے، بے مقصد تخلیق سے، بے مقصد کسی بھی کام سے بہت بلند ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور رب العرش الکریم، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا، کریم عرش کا اللہ مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو پوجتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پیش فرما رہے ہیں، اپنی نبوت و رسالت کے معجزات دکھا رہے ہیں، اور وہ بدبخت کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد انہوں نے ان کی پوجا کی ہے، ہم بھی ان کی پوجا کریں گے۔ ان کے بابوں کی ایسی تیسی، ان کے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ ان کا وہ عمل جو شرکیہ اور کفریہ ہے اس کو حضور کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور یہی یہی عمل اور قول اور فعل قوم ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے پایا، تو اللہ کہتا ہے لا برہان لہ بھی، یہ باپ دادے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، اے محبوب آپ کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، لا برہان لہ بھی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، آپ فکر نہ کریے، ان کا حساب تو رب کے پاس ہے، رب ان سے حساب لے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک حق کا انکار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلا شبہ نہیں کامیاب ہوں گے حق کا انکار کرنے والے، کافروں کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔
اگر یہ کامیابی کا معیار ہے کہ دولتیں ہیں جی، ہوائی جہاز ہے جی، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، تو جناب یہ ساری دولتیں ان کی اکٹھی کر لو، قارون کو ابھی تک بھی نہیں پہنچے۔ 40 اونٹوں پر تو صرف اس کے خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھیں، ان جیسا امیر ابھی تک کوئی نہیں بنا، مگر انجام کیا ہوا؟ اس کو زمین میں غرق کر دیا گیا، اور وہ غرق ہوتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کر رہا تھا، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو یہ انہو لا یفلح الکافرون، کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کافروں کے چیلے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے یہ جو حکمران ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بڑے کامیاب ہیں، کبھی ان کی ذلت بھی دیکھی ہے؟ میں گجرانوالہ میں ایک جگہ شہر میں وہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ خریدنے لگا، سامعین و ناظرین، تو وہ اس نے کچھ پیسے بتائے تو میں نے کہا زیادہ ہے، کہنے لگا نہیں کم ہے، تو میں نے ایسے ہی اس کو کہہ دیا، میں نے کہا اللہ تجھے وزیر اعظم بنائے، تو کہنے لگا شاہ صاحب، مولوی صاحب، اے گاڑی دوبارہ نہ کٹیا جے مینوں، کسی کو کہہ دو اللہ تجھے وزیر اعلیٰ بنائے، وہ کہتا ہے گال نہ کٹ بھائی، کسی کو کہے اللہ تجھے سیاستدان ہو بھائی مجھے گالی نہ دو۔ یہ اوقات ہے ان لوگوں کی، یہ جو ہٹو بچوں کے شور ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے جب ان کی اپنی حیثیت نہیں ہے، تو ان کے اس پروٹوکول کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر کمال ہے، ایسے لگے ہیں جناب کہ خدا کی پناہ، رات کو وزیر اعظم صبح وزیر اعظم، رات کو صدر صبح ملک بدر۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی دکھاؤ وزیر اعظم جس کا عرس منایا جا رہا ہو، کیوں نہیں اس لائن پہ چلتے؟ بہرحال انہو لا یفلح الکافرون، کافر خود بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے میرے محبوب آپ یوں عرض کرو، میرے رب بخش دے میری گناہگار امت کو، وَرْحَمْ، رحم فرما ہم سب پر، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس پر میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، ان کو نہیں پتا تھا، تو وہ دعا میں کہہ رہے تھے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ 3 بار پڑھا، نوٹ کرے سامعین و ناظرین۔ پھر اس نے 3 بار کہا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے ہیں، اب تو جو مانگتا جائے گا رب تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ایک وظیفہ بتایا۔ آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ روح المعانی سے بتا رہا ہوں میں، تفسیر روح المعانی سے، کہ آپ نے صحابہ کرام کا وفد بھیجا، سریہ جسے کہتے ہیں، جہاد کی طرف، جہادی مہم میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ المومنون کی آخری آیات ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم سے لے کر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک، اس کو صبح و شام پڑھتے رہنا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم گئے جہاد کے لیے، اور یہ صبح بھی پڑھتے تھے، شام بھی پڑھتے تھے، کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، نہیں تو 3 مرتبہ۔ تو ہم صبح بھی پڑھتے تھے، شام بھی پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح بھی عطا فرمائی اور مال غنیمت بھی عطا فرمایا، ایک صحابی بھی شہید نہیں ہوا۔ اور ایک دوسرا وظیفہ اس میں کمال کا ہے، آپ سب سامعین و ناظرین کی خدمت میں خصوصی ہدیہ ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ امام بغوی نے بھی نقل کیا ہے، حضرت ثعلبی نے بھی نقل کیا ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا جو بالکل بیمار تھا، تکلیفوں میں مبتلا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کان میں کچھ پڑا تو وہ فوری صحت یاب ہو گیا، سارے امراض ختم ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا عبداللہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑا کہ وہ فوری صحت یاب ہو گیا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
میں نے اس کے کان میں یہ جو سورۃ المومنون کی آخری آیات ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ ساری آخری آیات پڑھ کر پھونکا مارا تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اس سے اللہ نے اس کو فوری شفا عطا فرما دی۔ تو سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ یہ وظیفہ تفسیر القرطبی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس۔ اللہ کے فرما رہا ہے میں قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ہل جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو جب بیماروں کی شفا قرآن میں ہے تو ہم ڈاکٹروں کے دھکے کیوں کھا رہے ہیں، ہاسپٹلز کے دھکے کیوں کھا رہے ہیں؟ کیوں کہ ہمیں قرآن پہ وہ یقین نہیں رہا، ہمیں قرآن پہ وہ تیقن نہیں رہا۔ جناب قرآن کے در پہ تو آتے ہی نہیں۔ ہائے کبھی قرآن ہمارے عملوں میں آ جائے تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن تو آیا ہی شفا بن کے ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کچھ صحابہ سفر میں تھے تو وہ گزر ہوا کسی بستی سے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، بخیل آدمی تھے۔ تو اچانک انہی میں سے ایک شخص آیا اسی قبیلے کا جنہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، اور صحابہ سے کہنے لگے کہ بھائی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کچھ روایت میں دوسرے بھی الفاظ ہیں، تو بڑی تکلیف ہے، اگر تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہو تو آ جائے، مہربانی ہوگی، ہمارا سردار بچ جائے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں دم کروں گا۔ صحابہ کہتے ہیں انہوں نے تو کبھی دم کیا ہی نہیں تھا، پر اس وقت کہا میں کروں گا، اور ساتھ ہی فرمایا دم کی اجرت بھی لوں گا۔ یہاں ڈاکٹروں کو تو دیتے ہیں، اور اگر کوئی مولوی صاحب بیچارہ دم تعویذ کے پیسے لے لے تو کہتے ہیں مولوی صاحب دین بیچتے ہو، مولوی صاحب دین بیچتے ہو۔ بھائی بیچنے کا کیا چکر ہے؟ حرام سے منع کیا گیا ہے، تمہیں تو مولوی اور علماء کا حلال بھی برداشت نہیں ہے، حلال پر بھی چیپ جبی ہوتے ہو۔ وہ جی مولوی تو لالچ رہے، حلال کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اس پہ تو ظالم و فتوے نہ لگاؤ، خود تو حرام بھی نہیں چھوڑتے ہو، اور علماء حلال کی کوشش کریں ان کو بھی دنیا دار سمجھ بیٹھتے ہو۔ البتہ جعلی پیروں کی خوب چاندی کرتے ہو، وہ تو جھوٹ بھی بول دیں تو سب کچھ تم قربان کر دیتے ہو۔ لا وارث تمہارے یہاں صرف علماء، زعماء، خطباء، واعظین ہے۔ بہرحال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، کچھ پڑھا، پھونکا مارا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اٹھ بیٹھا، صحیح ہو گیا۔ 20 بکریاں طے کی تھیں، 20 بکریاں لے آئے۔ اب جب بکریاں لے کر آئے تو صحابہ کرام تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھا کہ وہ فوری صحیح ہو گیا؟ تو فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا ہے، اور یہ سورۃ الشفا ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے، اب میں یہاں ایک نکتہ سامعین ناظرین آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں کافر کے لیے شفا ہے، کیا مسلمانوں کے لیے شفا نہیں ہے؟ پر مسلمان قرآن کے در پہ آ ہی نہیں رہے، آپ ڈاکٹروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، خوب خرچے ہو رہے ہیں، خوب آپ لٹا رہے ہیں، شفا تو پھر بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ تو جو اللہ ڈاکٹر کی ٹیکے سے، ڈاکٹر کی گولی سے شفا دیتا ہے وہ اپنے کلام سے نہیں دے گا؟ پر ادھر توجہ کوئی نہیں، توجہ فرمائے جناب۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھ کے عوض لیا ہے، بدلہ لیا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کا مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے روٹی نہیں دی، اب تم کھاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے۔
وہ کہا نہ کھاؤ بھائی تمہاری مرضی ہے، بکریاں میں نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ وہ بکریاں مدینہ طیبہ لے کے پہنچے اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اجرت قرآن کی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا میرا بھی حصہ رکھو۔ یہاں تو لنگر میں مولانا صاحب کہتے ہیں میرا حصہ رکھو تو کہتے ہیں مولوی نے بڑی لالچ ہے، خود تم گٹ گٹ کر کے سارا ہی کھا جاتے ہو اور پھر بھی زاہد ہو، پھر بھی تم متقی پارسا ہو، اور وہ حلال کے لنگر سے کہہ دے میرا حصہ رکھ دو، مولوی نو بڑی لالچ ہے کہتا میرا بھی حصہ رکھو۔ کچھ تو شرم کرو، علماء سے کیا بیر کماتے رہتے ہو ہر معاملے میں ہر بات میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھو، تو حلال کمانے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر والا مال، حلال والا مال، اس کی تو شدید محبت ہے مومن کے دل میں۔ بہرحال اللہ ان تمام احکامات پہ مجھے آپ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سال کا بھی 2023 کا آخری دن ہے اور سورۃ المومنون کا بھی آخری درس ہے۔ سال بھی جدا ہو گیا اور سورۃ المومنون بھی ہم سے جدا ہو رہی ہے۔ جو میرے سامعین و ناظرین ہیں تہ دل سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں نے یہ جو 17 سپاروں کی تفسیر مکمل کر چکا ہوں، 18واں شروع ہے، اس کی آج یہ سورۃ المومنون مکمل ہو گئی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ یہ میرے لیے صدقات جاریہ بنائے، باقیات الصالحات میں شامل فرمائے، اور بقیہ والناس تک کا سفر اللہ تعالی حق و سچ کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نیا سال کل شروع ہوگا، اللہ کرے یہ مسلمانوں کے غلبے کا سال ہو، یہ اسلام کے غلبے کا سال ہو۔ میری تہ دل سے دعا ہے جس محاذ پر مجاہدین نفاذ اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، لوجہ اللہ، لِعِلَاءِ کلمۃ اللہ جہاد کر رہے ہیں کفار کے مقابلے میں، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے، اور تمام محاذوں پر کفار کو، ان کے چیلوں چمٹوں کو اللہ شکست عطا فرمائے۔ بالخصوص فلسطین میں حماس کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے، تعاون کرنے والے، اور پورے فلسطین کو اللہ غلبہ فتح عطا فرمائے۔ اسرائیل اور اس کے پروموٹڈ اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں، اعوان و انصار ہیں، ان سب کو اللہ تباہ و برباد، ذلیل و خوار فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ یہ سال پاکستان کی بھی ترقی کا سال فرمائے۔ ہر ملک آگے نکل گیا، بنگلہ دیش نکل گیا، افغانستان نکل گیا، ان ظالموں نے، ابھی بھی ان ظالموں کے پیٹ نہیں بھر رہے، او بھائی ان کے پیٹ تو جہنم کے گڑھوں سے بھی بڑے ہیں، حلم مزید کے چکر میں ہیں۔ اب دیکھیے الیکشنوں کی تیاری ہو رہی ہے، ایک جماعت کو کھڈے لین لگا دیا گیا ہے اور دوسری اپنی بندر بانٹ کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں انہوں نے مارکیٹ میں لگا دیے ہیں، کو کہتا ہے یہ وزارت دو، کو کہتا ہے یہ صوبہ دو، کو کہ یہ وہ بھیڑیے ہیں، یہ وہ بھیڑیے ہیں جو اس ملک میں تباہی مچا رہے ہیں 75 سال سے۔ ایک ہی حل ہے، اللہ کا قرآن نافذ کیا جائے، نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے، نظام خلفائے راشدین نافذ کیا جائے۔ ہماری پاک فوج جو پاکستان کی سرحدوں پر جہاد کر رہی ہے، پاکستان کی جو حفاظت کر رہی ہے، تو پاکستان میں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، علماء بھی ہیں، سب کی وہ حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو بھی ترقی اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔